موبائل کی آواز کو بند کر دیں، موبائل کی آواز کو بند کر دیں، کہنا پڑتا ہے۔ افسوس کی بات ہے جب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اس چیز کو بھی کہنا پڑتا ہے، حالانکہ خود بخود ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں آئے، تو جب اللہ کے دربار میں آئے ہیں تو اس کا ادب تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی آواز کو پہلے ہی بند کر دیں۔ ہر کوئی جانتا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں اس کے اوپر عمل۔ جب ہم دنیا کے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سارے پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں، آواز بالکل موبائل بند ہی کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے حکم الحاکمین کے دربار میں بیٹھے، اب اس کو کہنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے روزانہ لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بات چل رہی تھی ایمان کے اوپر کہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی متاع، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اس کا ایمان ہے، حتیٰ کہ اس کے جان، مال، عزت، آبرو سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے نماز، تیسری ہے زکوٰۃ، اور چوتھی چیز ہے رمضان کے روزے، اور 5ویں چیز ہے اللہ نے مال دیا، اسباب دیا ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ بتلایا کہ ان میں سے پہلی چیز جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے، اسی کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے۔ باقی جو 4 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، میں نے بتلایا کہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلامی اعمال ہے، یہ اعمال کہلاتے، ایمان نہیں کہلاتے۔ ان کا دار و مدار پہلی چیز کے اوپر، جیسے یہ عمارت ہے، مسجد ہے آپ کی یا کوئی بھی عمارت ہے، اس عمارت کی بنیاد اصل چیز کیا ہے؟ عمارت جو کھڑی ہوتی ہے، دیوار اور پلر وغیرہ، اس کی اصل کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت کمزور ہوگا، مکان کمزور ہوگا، کبھی بھی وہ گر سکتا ہے، گرتا نہیں گرتا۔ اگر کسی بھی عمارت کی، کسی بھی بلڈنگ کی، مکان کی بنیاد کمزور ہو، وہ مکان، وہ دیواریں کبھی بھی گر سکتی ہے، اس کا کچھ نہیں پتا۔ ایسے ہی اگر ایمان جو ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے تو ہم اسلام سے کبھی بھی گر سکتے ہیں، ہم کبھی بھی ڈاؤن ڈول ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ہم اسلام مذہب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے ضروری چیز ہے اس ایمان۔ اور ایمان کہتے ہیں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ اور کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت یاد نہیں ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بغیر معنی مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی ایمان والا ہو جاتا ہے؟ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے، بغیر معنی مطلب کو سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کے معنی مطلب کو
دل سے یقین اور زبان سے اس کا اقرار نہ کرے اور اس کو نہ سمجھے تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک اشعار ہے، کسی نے کہا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہمارا دل اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ خود بخود ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے۔ ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہو، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہی تمام دنیا کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اسی کے حکم سے موت اور زندگی ہوتی ہے، زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انسان کو بولنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ زبان کی ضرورت ہے، ہاتھ چلنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام شکل و صورت سے پاک ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے کیسے تھے؟ اگر ہم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ محتاج ہوئے کان کے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کان ہے سننے کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ محتاج ہو جائیں کان کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں، جو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا، وہ کیا کیفیت ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں اس کو، جیسی بھی صورت ہوگی جو بھی ہم اس کو مانتے ہیں، اب اس کی کیا شکل صورت وہ اللہ جانے، بس اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انتظاموں کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا اور ہر چیز کے کاموں کے اوپر اس کو مقرر فرما دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ فرشتے اس کام کے اندر لگے ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ مسلمانوں کو کتنی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے؟ کتنی چیزوں کے اوپر بتائیے کوئی؟ مسلمانوں کو کتنی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے؟ 7 چیزوں کے اوپر، 7 چیزوں کے اوپر مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کوئی کرے گا تو ایمان والا نہیں ہوگا۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان مفصل اس کو کہتے ہیں، ایمان مفصل۔ ان میں 7 چیزوں کے اوپر 7 چیزوں کا ذکر ہے، ان 7 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کیا مطلب؟ ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، وہی تمام مخلوق کو روزی دینے والا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ اس کو کہتے ہیں آمنت باللہ، ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دوسری چیز ہے وملائکتہ، ایمان لایا ہے اس کے فرشتوں پر۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔
جن کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا انہی میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا، جس کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ نے کو معلوم ہے۔ تو 7 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری، اس کی تفصیلات دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق